تمام شیعان حیدر کرار کو السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری چینل اہل بیت سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ مشہور روایت ہے کہ ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت زیادہ رئیس تھا اور چھوٹا بھائی نادار و مفلس تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگا، ارے آخر ہم کب تک یہاں فکر و فاقہ کی مصیبتیں سہیں؟ میں پردیس چلا جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچھی نوکری مل جائے اور یہ غربت اور مصیبت کے دن دور ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ پردیس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی پریشان رہنے لگی اور دل میں سوچتی، اے پالنے والی، تو ہی رازق ہے، اب میں کس کے سہارے رہوں؟ ایک دن وہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر آئی اور کہنے لگی، بھائی اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ کا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس چلا گیا، اب تو سوائے آپ کے میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ وہ گھر کے اندر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، باہر میری باوج آئی ہے، آج سے وہ یہی رہے گی، تم مجھ سے سارا گھر کا کام کروا لیا کرنا۔ وہ مومنہ آفت زدہ اس کے گھر پہ رہنے لگی اور سارے کام کاج سنبھال لیے۔ ارے جاؤں جلدی سے برتن دھو لوں، ارے برتن تو دھو لیے، پہلے بچوں کو دیکھ لیتی ہوں کہیں ان میں سے کوئی گر نہ جائے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، کھیلنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ ارے بیٹا کیا کر رہی ہو، گر جاؤ گی، ایسے نہیں کرتے۔ آنٹی میں نے تو اپنا سارا دودھ ختم کر لیا، میں تو جیت گیا۔ بچوں کو سنبھالنے کے بعد وہ بیچاری سب کے لیے کھانا بنانے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اس کو طعنے دیتی تھی، تمہارا شوہر خود تو پردیس چلا گیا اور تمہیں ہمارے سر پہ مسلط کر گیا، نہ کوئی کام کرتی ہو نہ کاج۔ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، کام کرتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، باتیں مت بناؤ اور جا کر کوئی کام کرو۔ وہ عورت اپنا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی تھی۔ ایک دن جب وہ رات کو لیٹی تو سوچنے لگی، یہ عورت مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور وہ اپنے خدا سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، یا اللہ، یہ عورت تو مجھ پہ بہت ظلم کرتی ہے، تو مجھ پہ رحم فرما اور کہیں سے میرے شوہر کو بھیج دے۔ وہ روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں، صلوات، اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے پریشان مت ہوا کر، ایک دن تمہارا شوہر صحیح سلامت تم سے آ کے ملے گا، اور جب تمہارا شوہر صحیح سلامت مال و زر کے ساتھ گھر واپس آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنانا، ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دلوانا۔ اے بی بی، آپ کون ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں، اور باقی کی 9 بیویاں کون ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں ان کی نظر دلا سکوں۔
کا شوہر منہ ہاتھ دھو کر اندر آیا اور کہنے لگا، تم تو خواہ پریشان ہوتی تھی، دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، اب دیکھنا ذرا میں کیا کچھ کما کے لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ لینے باہر چلا گیا۔ اس کی بیوی کسی قدر تعجب میں بھی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر کہنے لگا، یہ دیکھو اللہ پاک نے ہم پر کتنا رحم کیا ہے، یہ سارا پیسہ میں شہر سے کما کے لے کے آیا ہوں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ انہوں نے فوراً ایک عالی شان گھر خریدا۔ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہارے جانے کے بعد میں بہت پریشان رہتی تھی کہ ایک نقاب پوش بیوی میرے خواب میں تشریف لائی اور فرمایا تم 10 بیویوں کی نظر دلاؤ تو تمہارا شوہر واپس آ جائے گا، اب مجھے فوراً نظر دلانی ہے۔ وہ فوراً باورچی خانے میں آئی، میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو تیار کیے اور اپنے پرانے محلے والیوں کو اپنے نئے گھر پہ بلایا اور کیا ہوا؟ ارے یہ تو مر گئے ہیں، یا اللہ میں کیا کروں، میرے بچے۔ کچھ دنوں بعد وہ کہنے لگی، سنو، گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری تو بھوک سے جان نکل رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ میری بہن کے گھر چلتے ہیں، وہاں کم از کم روٹی تو ملے گی۔ صبح کو وہ دونوں اس کی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس کے شوہر کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ وہ چنے کی چند بالیں توڑ کر اپنی بیوی کے پاس لے آیا۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے انہیں ہاتھ لگایا، وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور آگے چل دیے۔ چلتے چلتے آخرکار اس کی بہن کا گھر آ ہی گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے گھر داخل ہوا، اس کی بہن اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ اس نے ان کے لیے بچھونا بچھایا اور کھانا پکانے لگی۔ بہت خوش ہوئے، لیکن اس عورت نے جیسے ہی کھانا کھانا چاہا، تمام کھانا سڑ گیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا، اگر بادشاہ سے شکایت کی
تو وہ کہے گا کہ ہم نے تازہ کھانا بھیجا تھا۔ تم ہمیں بدنام کر رہے ہو، چلو جلدی سے اسے باہر دفن کر دیں۔ دونوں نے کھانا زمین میں دفن کر دیا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر کونٹی پر ٹانگا۔ جیسے ہی وہ نہانے کے لیے اندر گئی، اس عورت کے دیکھتے ہی دیکھتے کونٹی نے وہ ہار نگل لیا۔ ارے سنو، بہت بڑا غضب ہو گیا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے آج جب بادشاہ کی بیٹی نہانے گئی تو اونٹی نے اس کا ہار نگل لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ الزام بادشاہ ہم پہ نہ ڈال دے۔ چلو نکلو یہاں سے، جلدی کرو۔ وہ دونوں بغیر اطلاع کیے دریا کے کنارے آ بیٹھے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، نہیں معلوم کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ ہماری مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہم سے۔ مجھ سے گناہ ضرور ہوا۔ واپسی کے لیے 10 بیویوں کی کہانی مان لی تھی، اور واقعی 10ویں دن تمہارا بھائی واپس آ گیا تو اس نے 10 بیویوں کی نظر دلائی، 10 لڈو بنائے اور پورے محلے میں تقسیم کیے۔ وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر نہیں کھاتے۔ اے کم بخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ بولے ہیں، جلدی سے توبہ کر۔ ان دونوں نے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنے لگی۔ اے میرے مالک، اے میری 10 بیویوں، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں۔ اب ہم کیا کریں؟ کون سی چیز پر 10 بیویوں کی نظر دلائیں؟ اس کا شوہر دریا کے کنارے پہ گیا، وہاں سے کچھ ریت کو اٹھایا اور ریت کو اٹھا کے واپس لے آیا اور اس کے 10 لڈو بنائے اور ان پر 10 بیویوں کی نظر دلائی۔ بحجازِ جناب سیدہ جناب زینب جناب ام کلثوم وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ صلوات۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے، 5 بیوی نے کھائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ دونوں جب اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھر اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ دونوں بچے بھی زندہ و سلامت کھیل رہے تھے۔ اے میری 10 بیویوں، جیسے آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح تمام مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ الہی آمین۔